ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آیت رکوع نمبر 16 تو پارہ نمبر 5 آیت نمبر 127 ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، وا اور یا وہ سین طلب کرنے کے معنوں میں یا پوچھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ فتح یعنی فتویٰ پوچھتے ہیں کا آپ سے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے فی النساء عورتوں کے بارے میں، کل آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں فیہن ان کے بارے میں، وما اور جو یتلا پڑھا جاتا ہے علیکم تم پر فی الکتابی اس کتاب میں، فی الیتامی النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، فی میں یتامہ یتیم نساء عورتوں کے بارے میں، اللہ تھی جن کو لا تؤتونہن نہیں تم دیتے ان کو، لا نہیں تم دیتے تؤتونا تم دیتے ہننا ان عورتوں کو، ہننا کا جو ضمیر ہے عورت کے لیے، ماں جو کتبہ فرض کیا گیا لہننا ان کے لیے، وترغبون اور رغبت رکھتے ہو ان یہ کہ تنکحوہن تم نکاح کرو ان سے، والمستضعفین اور بے بس کمزور من الولدان بچوں میں سے، وان اور یہ کہ تقوموا تم قائم رہو لیلیتامى یتیموں کے لیے بالقسط انصاف پر، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر بھلائی میں سے، فإنہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے ہمیشہ سے بھی ساتھ اس کے علیمہ خوب جاننے والا۔ وإن اور اگر امرأۃ کوئی عورت خافت خوف رکھے من بعلیہا اپنے شوہر سے نشوزاً کسی قسم کی زیادتی کا، او یا اراداً بے رخی کا، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر، ان یہ کہ یصلحا وہ دونوں صلح کر لے بینہما آپس میں، صلحاً کسی طرح کی صلح، والصلح اور صلح خیر بہتر ہے، واحضرت اور حاضر رکھی گئی الانفس نفسوں میں شح حرص، وإن اور اگر تحسنوا تم نیکی کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، فإنہ تو بے شک یا یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے ہمیشہ سے بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیراً پورا باخبر ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں یستطیعوا تم استطاعت رکھتے ان یہ کہ تعدلوا تم عدل کرو بین درمیان النساء اور بیویوں کے، ولو اور اگر حرص تم حرص رکھو تم، فلا تمیلوا چنانچہ نہ تم جھک جاؤ، کل المیل پوری طرح جھک جانا، فتذروہا پھر تم چھوڑ دو اس دوسری کو، فاتو تا تم ذرو یعنی چھوڑ دو ہا اس کو یعنی اس عورت کو، کالمعلقہ لٹکی ہوئی کی طرح، وإن اور اگر تصلحوا تم اصلاح کرو، وتتقوا اور تم ڈرتے رہو، فإنہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے ہمیشہ سے غفوراً بے حد بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم والا۔ وإن اور اگر یتفرقا وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ کلاً ہر ایک کو من سعتی اپنی وسعت سے، وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ واسعاً بڑی وسعت والا، حکیمہ کمال حکمت والا۔ وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً وصینا وصیت کی تھی ہم نے الذین ان لوگوں کو جو اوتوا دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی ان یہ کہ اتقوا تم ڈر کر رہو اللہ تعالیٰ سے، وَإِنْ اور تکفرون اور اگر تکفرون تم کفر کرو گے، فإنہ تو بے شک
للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ غنیًا ہر طرح بے پرواہ حمیدہ ہر تعریف کا حقدار وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ وکیلا وکیل ان اگر یشاء وہ چاہے یذہبکم لے جائے تمہیں ایھا الناس اے لوگو ویاتی اور وہ لے آئے بالآخرین دوسروں کو وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علی ذالک اوپر اس کے قدیرہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے من جو کوئی کانا ہے یرید ارادہ رکھتا ہے ثواب بدلے کا دنیا کے فعند اللہ ثواب ہے یا بدلہ ہے دنیا کا والآخرہ اور آخرت کا وکانا اور ہے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سمیع سب سننے والا بصیرہ خوب دیکھنے والا وَيَسْتَفْتُونَكَ فاتایہ یفتی کا بھی یہی ہے یفتیکم لا تؤتونہن حمزہ تائیہ وترغبون راغین بان تنکحوہن والمستضعفین زواد عین فا تقوموا کافاؤمی علیمہ خافت خاوفا نشوزا نون شینزا یصلحا شوہا شین ہا تین حرفی ہے نا توسینو حاسینو تعدلو حرستم تمیلو فتدروہا کالمعلقہ یتفرقا فارقا وسینا تکفرو حمیدہ ان یشاء شین جا حمزہ یذہبکم ویاتی قدیرہ سمیعا بصیرہ نمبر 16 آیت نمبر 127 تفسیر دیکھتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ اس سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں
انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور وہ اس کا ولی اور وارث بھی ہو، اور لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی، اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے اور اس کے مال میں حصے دار بن جائے جس میں لڑکی حصے دار تھی، اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ آپ سے عورتوں اور اس کے میراث کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ظلم سے روکا، ہر حصے دار کا حصہ مقرر کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ حسین ہوتی اور خود ولی اس کی طرف مائل ہوتا تو اسے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو اسے مرتے دم تک بٹھائے رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اسے لوگوں کو روک دیا۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي یتامى النِّسَاءِ، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس آیت میں جو کہا گیا جو اس کتاب سے یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں سنایا جاتا ہے، یعنی سابقہ احکام، جیسے مراد سورہ نساء کی سابقہ آیت، یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو اس کے لیے فرض کیا گیا، یعنی جو کچھ اس کے مہر یعنی میراث میں اس پر فرض کیا گیا اس کو نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ اس سے نکاح کرو، یعنی اگر تم ان میں سے کسی کے ہاں کوئی یتیم لڑکی زیر تربیت ہو، مال اور خوبصورتی میں وہ کم ہو، وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتا ہو، ان کو بھی اس سے منع کیا گیا کہ جو یتیم عورتوں کے مال خوبصورتی میں رغبت تو رکھتے ہیں بغیر انصاف کے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ والمستضعفین من الولدان، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یعنی جاہلیت میں چھوٹے بچیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں اسے روک دیا گیا۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں تلقین کی کہ ان کے لیے انصاف پر قائم رہو، یعنی اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو انہیں مہر ادا کرو، جو کچھ طے کرو انہیں ادا کرو، اور انہیں دوسرے حقوق بھی دو۔ یتیموں کے لیے حق اور انصاف قائم کرنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پاؤ گے۔ تو بالقسط یعنی انصاف پر، میراث اور مہر میں انصاف پر قائم رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں سے کوتاہی مت کرنا، ایک یتیم اور دوسری عورت کے بارے میں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یقین دلایا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اس نے اس کا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے، وہ ہر عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ضُعَفَاء کے حق میں ان کے مالوں کی حفاظت، ان کے قائم رہنے کی تدبیر سے، ان کے لیے انصاف کرنے میں سے کوئی کام جو تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے، وہ اس کی جزا دے کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کو نکاح میں لانے کی رغبت کے علم سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور کمزور بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے دیے جانے والے احکامات سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا۔ آیت نمبر 128 ہے
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اور اگر تم نیکی کرو، تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے بلکہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نفقہ معاف کر دیتی ہوں، تم مجھے طلاق نہ دو، تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اسی باب میں اتری ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سودا رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا کہ باوجہ بڑھاپے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رکھیے، اور میں اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتی ہوں۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، پس یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِرَادًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے، یعنی اعراض یہ ہے کہ وہ عورت سے کلام نہ کرے یا انس نہ رکھے، تو نشوز یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دے اور اس کے اخراجات میں کمی کر دے، اعراض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا بات چیت کرنا بند کر دے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، یعنی باہمی صلح میں کوئی حرج نہیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی بیزاری کا ڈر ہے تو اگر اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام یا بعض حقوق سے دستبردار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مثلاً نفقہ چھوڑ سکتی ہے، وہ اپنی باری معاف کر سکتی ہے، شوہر کو اس کی بات مان لینی چاہیے، اس میں شوہر کا حرج ہے نہ بیوی کا۔ پھر جو ہے حق تعالیٰ نے ملاپ کو جدائی سے بہتر بنایا کیونکہ صلح کی صورت لڑائی سے بہتر ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی صلح بہرحال بہتر ہے، یعنی صلح جدائی نشوز اور اعراض سے بہتر ہے۔ صلح بہتر ہے کیونکہ ازواجی تعلق عظیم روابط میں سے ہے اور اس کا حق بڑا ہے، اور یہ معاہدہ مضبوط معاہدات میں سے ہے، تو صلح کی وجہ سے خشک و سنگ دل لوگوں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں، صلح کی وجہ سے محبت اور انس پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باہمی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، صلح کی وجہ سے ازواجی تعلقات کو برقرار رکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، یعنی اسلام وہ تمام ذرائع وسائل کام میں لاتا ہے جس سے انسانی نفس کی سطح بلند ہو جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل اور ایمان کبھی ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ الشُّحَّ ایسے بخل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حرص ملی ہوئی ہو۔ الشُّحَّ سے مراد کہ جو کچھ انسان پر خرچ کرنا واجب ہے اسے خرچ کرنے میں راغب نہ ہو، اپنا حق حاصل کرنے کا بڑا حریص ہو، تمام نفوس طبعی طور پر اسے جبلت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کو اپنے فائدے کا لالچ ہوتا ہے، تو انسانی نفس کی تنگ دلی، بخل، حرص فطری عمل ہے۔ پھر شوہر بیوی کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بخل اور تنگ دلی ابھر آتی ہے، تو مرد کی طرف سے شوہا یہ ہے کہ عورت سے پورا فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، تو عورت کی طرف سے شوہا کیا ہے کہ مرد سے نفقہ مہر پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کمی کرے۔ تو کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے اگر یہ خدشہ لاحق ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا یا اسے بے پرواہی اختیار کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت حق، مہر، عدل اور نفقے میں شوہر کو ایسی رعایتیں دے کہ آپس کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے اثار کی ضرورت ہے، رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے عورت کو قربانی دینی پڑے تو اسے قربانی دے دینی چاہیے۔
انسان کے نفس پر تقویٰ کی پکار کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ اس دعوت کے لیے نفس جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ انسان اس پکار پر لبیک کہتا ہے جو انسانی نفس کو احسان و تقویٰ کی طرف پکارتے ہیں۔ تو ان تحسنوا وتتقوا، اگر تم نیکی کرو، تقویٰ اختیار کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور عورتوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نفس میں تنگ دلی، حرص، بخل ہے، پھر بھی شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے سے حسن سلوک کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، تو اجر ضرور پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو عمل کرتے ہیں ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ کون عمل کرتے ہیں؟ میاں بیوی جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ صلح پر آمادہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلح کے راستے کی رکاوٹ نفس کی بخیلی یعنی شوہا کی خبر کو شعور دلایا تاکہ لوگ احسان و تقویٰ کی روش اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 129 ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان محبت و جماع میں عدل کر سکو، تو بیویوں کے درمیان کہاں کہاں انصاف ہونا چاہیے، خرچ دینے میں بھی انصاف ہونا چاہیے، باریوں کی تقسیم میں انصاف ہونا چاہیے، حق زوجیت میں انصاف ہونا چاہیے، مسکراہٹوں میں انصاف، زبانی الفاظ کہنے میں انصاف ہونا چاہیے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم ایک دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، یعنی ظاہری معاملات میں ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ دوسری بیوی کے حقوق مارے جائیں، کہ وہ نہ تو بیوی رہے نہ طلاق یافتہ۔ اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان بیویوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے، باریاں تقسیم کر لے، پھر بھی محبت اور دل کے میلان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ اگر ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان ہو تو حد سے نہیں نکلنا چاہیے کہ دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، اس لیے اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، یعنی عدل کے لیے باریاں تقسیم کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اسلام کسی ایسے کام پر انسان سے مواخذہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اسلام ایسے کام کو نہ گناہ قرار دیتا ہے نہ اس پر سزا دیتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ بیویوں کے درمیان معاملات میں انصاف کیا جائے۔ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ ظاہری معاملات میں شوہر ایک بیوی کی طرف جھک جائے اور دوسری کے حقوق مارے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیویاں وہ ان میں سے ایک کی طرح میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ تعدلوا بین النساء، بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی میلان کے باوجود عدل کرتے تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، پر جب ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہدیہ ہوتا اور وہ چاہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو وہ اس کو روک لیتا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہوتے تو وہاں ہدیہ پہنچا دیا جاتا۔ عمر بن عاص رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے مابین تقسیم کرتے، عدل کرتے، فرمایا کرتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کو تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں۔ تو اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری جو بڑھ گئی، ان کی تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اپنے ایام مرض میرے پاس گزارنے کی اجازت طلب کی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوشی اجازت دے دی۔
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اگر تم اپنے باہمی معاملات درست کر لو، اپنی استطاعت کے مطابق بیویوں میں برابری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو بلا شبہ باہمی معاملات کی اصلاح کر کے اختیاری چیزوں میں برابری کرنے لگو گے تو کسی ایک طرف جھک جانے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے غفور رحیم ہونے کا شعور دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا عدل کرنے کی کوشش کے باوجود نہ کرنے والے پر اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور دلایا تاکہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور اس لیے دلایا تاکہ لوگ اصلاح کر کے تقویٰ کی روش اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 130 ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، دونوں سے کون مراد ہے؟ ہاں، یعنی شوہر اور بیوی اگر آپس میں اتفاق سے صلح نہ کر سکے، معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، جدائی کی صورت جب تفریق ہو گئی ہے تو اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو جب شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود صلح نہ ہو سکے، جب باہمی تعلقات خراب ہو جائیں اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہے، تو جب دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو کیا پھر ان کے لیے صحیح ہے؟ ان کے لیے جدا ہو جانا بہتر ہے۔ وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ یعنی زوجین کے اندر علیحدگی کے لیے اٹھنے والے وسوسوں کا علاج بتایا گیا۔ کیا یعنی وسوسے کس طرح کے آتے ہیں اس وقت؟ عورت یہ سوچتی ہے پتہ نہیں اب میرا کون سہارا بنے گا، اور مرد یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا دوبارہ نکاح ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں ہی جو ہے وہ زبردستی کا بندھن باندھے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے اٹھنے والے وسوسوں کا علاج کیا، انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ کہ رازق تم نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت یعنی وسیع قدرت اور فضل و کرم سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، بہتر رشتے کا انتظام بھی کر دے گا۔ تو شوہر اور بیوی کو کن بنیادوں پر پھر اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ واجبات اور فرائض کی انجام دہی کے موقع پر محبت میں، باہم رحم دلی میں اور حسن سلوک میں وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود خدشوں کی وجہ سے جدا نہ ہو سکنے پر اپنے واسع ہونے کا شعور دلایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے لیے وبال جان بننے کی بجائے سکون سے علیحدگی اختیار کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیم ہونے کا شعور دلایا کہ اس نے حکمت بھرے احکامات ہیں جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ بن جاتا ہے اور وہ سکون سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور شریعت میں حکیم ہے۔ آیت نمبر 131 ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے بلا شبہ انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ ہر طریق کا حقدار ہے۔ یعنی تخلیق، ملکیت، تصرف، تدبیر کے اعتبار سے ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا حاکم ہے، وہی کائنات کا مالک، خالق ہے، لہٰذا پھر کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے تم سے تقویٰ کا عہد لیا۔
الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے، یعنی ان سے کون لوگ مراد ہیں؟ کن کو کتاب دی گئی تھی؟ یہود و نصاریٰ کو کتابیں دی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصاریٰ، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی وجہ سے اس نے جن لوگوں سے پہلے کتاب دی تھی جن کو، انہیں بھی اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہے کہ عزت و جلال والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اسی ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کی سنن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ تو تقویٰ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ثواب کی امید کی وجہ سے اس کی اطاعت کرنا، اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کے روکے ہوئے سے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی وصیت اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے ہی دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے ہی ہر نظام کی اصلاح ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے ہی کسی نظام کی جزیات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وصیت کیوں کرتے ہیں؟ انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں تاکہ انسانوں کے حالات درست ہو سکیں۔ تو تقویٰ کی وجہ سے دلوں کی اور سارے حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں تو نہ جھکو ساری کائنات، بلکہ خود تمہارے عذاب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے بندوں کی حاجت نہیں ہے۔ تمہارا کفر اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ آسمان و زمین کا مالک ہے۔ تمہاری نافرمانی سے اس کی عزت و شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ ہر طریق کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت سے اپنے غنی اور حمید ہونے کا شعور دلایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے، اپنے فیصلوں احکامات میں تعریف کا حقدار ہے۔ حمید اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر قسم کی حمد و ثنا، محبت، اکرام کا مستحق ہے، اس لیے وہ صفات حمد سے متصف ہے۔ جو بھی جمال اور جلال کی صفات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اللہ نے، اس لیے وہ ہر حال میں محمود ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، آیت نمبر 132 ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے، وہ ہر شخص کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک کا نگران ہے، اس کا علم ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے اور وہی کارساز ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور میں تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس سے میں ہدایت دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا،
تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے۔ مسلم کی 6572 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت سے اپنے وکیل یعنی کارساز ہونے کا یقین دلایا اس آیت میں۔ آیت نمبر 133 ہے، یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اے لوگوں وہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہم قوم ھذا، کہ یہاں آخرین سے مراد یہ لوگ ہیں۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل ہی دشوار نہیں ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی 19 اور 20 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ملکیت اور حاکمیت کا خوف دلایا کہ دیکھو وہ صاحب اختیار ہے، چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ انسان اس بات سے خوف کھا کر اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا، اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے، رب کے احکامات کو ٹھکراؤ گے، اس کے قانون کی توہین کرو گے، اس کی فرما برداری سے بھاگو گے، تو وہ تمہیں فنا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نافرمانوں کو فنا کر کے وہ فرما برداروں کو پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے ان لوگوں کو لے جانے، ان کی جگہ دوسروں کو بدل دینے سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا اس آیت میں۔ آیت نمبر 134 ہے، مَن کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِندَ اللہِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَکَانَ اللہِ سَمِیعًا بَصِیرًا۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ جب دونوں کا سوال کرو گے تو وہ دونوں دے گا، اور مالدار بنا دے گا۔ صرف دنیا چاہو گے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ جو صرف دنیا میں صلہ چاہے گا، اپنی پوری ہمت دنیا کے لیے لگا دیتا ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا طلبی پر بھی ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا، اس کے دل کو غنی کر دے گا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت حصول دنیا ہو اس کے کاموں کو منتشر فرما دے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ تنگی کر دے گا، اور دنیا سے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب کے انسانی ارادوں سے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور دلایا۔ یقیناً وہ زبان سے کہی باتوں اور دل کی آوازوں کو سنتا ہے، اور پردہ غیب میں چھپے ہوئے حقائق کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا شعور اس لیے دلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔